अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल एक्टिव वीडियो। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने क़ससुल अंबिया सीरीज़ से आगाज़ किया हुआ है और इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पेशी खिदमत है, जिसकी आज एपिसोड नंबर 3 हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये इस्लामिक वीडियो हम पसंद आ रही हैं और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट के जरिए ज़रूर आगाह करते रहिएगा। चलिए मुझे सामने आज की अपनी इस एपिसोड का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज की हमारी एपिसोड का टॉपिक है बयान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आतिश क़दा से निकलने का। जी, मुअज़्ज़िज़ सामीन, रावी कहता है कि मुसलसल 40 दिन तक आतिशकदा नमरूद में रहने के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आतिशकदा से बाहर आए, मुल्क शाम की तरफ चल दिए और वहाँ जाकर एक शहर जो खज़ाइन अल-बजा कहलाता है, आपने वहाँ क़याम इस शहर में पहुँचने की बात किया। देखते हैं कि हज़ारों आदमी नफीस लिबास पहनकर एक अज़ीमुश्शान मैदान की तरफ चले जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये देखकर वहाँ के लोगों से दरियाफ्त किया कि तुम सब के सब नफीस लिबास पहनकर कहाँ जाते हो। उन्होंने कहा कि यहाँ एक बादशाह की शहज़ादी है और वो साहिब जमाल है और ये ख्याल किया जाता है कि इस जैसा आज सारे आलम में कोई नहीं और हर मुल्क के बादशाह शहज़ादे सबकी ख्वास्तगारी करते हैं और वह शहज़ादी किसी को कबूल नहीं करती और वह शहज़ादी ये कहती है कि मैं अपनी पसंद से ही शादी करूँ। आज तकरीबन 7 दिन हो रहे हैं, लोग बराबर वहाँ जाते हैं और इसके तरीके अमल ये है कि जब सब जमा हो जाते हैं तो वो शहज़ादी को निकल कर देखती है, लेकिन पसंद किसी को नहीं करती। ये बात जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनी तो इन्हीं लोगों के साथ हो लिया और इसी मैदान के एक गोशे में जा बैठे। जब दोपहर हो गई और तमाम लोग हाजिर हो गए तो वो शहज़ादी अपने सतरख्वाह में लेकर और ताज ज़रीन सर पर रखकर, नकाब चेहरे पर डालकर और एक तहरीर जवाहरात से जड़ा हुआ हाथ में लेकर मैदान में जाकर एक सिरे से सबको देखने लगी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो देखा एक नूर उनकी पेशानी पर चमकता है और वो नूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वो शहज़ादी इस नूर को देखकर उनके हुस्न जमाल पर आशिक हो गई और तहरीर शरीफ को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गोद में डाल दिया और ख़ुद तख्त पर जा बैठी। इसके बाद बादशाह वक्त के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास ले गए। दर हकीकत वह नूर जिस पर शहज़ादी आशिक हुई थी तो नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नमूदार हुआ। बादशाह ने उसे देखकर अपनी बेटी की तरफ निगाह की और कहा, ए बेटी, नेक शोहर तूने पाया, मगर मर्द गरीब है, कुछ फ़ायदा नहीं। सब उमराओं ने मिलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उसकी शादी कर दी और तमाम रस्ूमात बादशाहाना अदा की और सारे शहर में खुशी खुदमी हुई। और ये भी बात रिवायतों से मालूम होता है कि मानंद सायरा खातून और हब्बा अलैहिस्सलाम के ना कोई हुस्न जमाल में हुआ है और ना होगा। माशाअल्लाह। शादी के चंद बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम की तरफ जाने का कसद किया। सायरा खातून ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी और बगैर तुम्हारे मेरी ज़िंदगी मुहाल है, लिहाजा मुझको भी अपने हमरा ले चलो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सायरा खातून बोली कि मेरे बाप की कदर तुम्हारे वजूद के सामने मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं। अगर छोड़ेगा तो फिर वहाँ अगर बेहुक्म उसे तुम्हारे साथ चलूँगी, क्योंकि तुम्हारे बगैर ज़िंदगी महाल और ज़बान है। फिर सायरा खातून अपने बाप से रुख़सत मांगी, उसने उनको इजाज़त दे दी। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सायरा खातून को लेकर शहर से निकले और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही था। रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, ऐ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मिस्र का बादशाह बड़ा जालिम है और औरतों की ख्वाहिश बहुत रखता है। बिलखुसूस अरूसे मुँह का बहुत ज़्यादा शाइक है और बहुत जल्द उसकी माया तरफ मायल हो जाता है और उसके रास्ते पर 10-10 आदमी मुतय्यन रहते हैं। जो कोई माल व असबाब के साथ चले जाता है तो उसको पकड़कर उससे उसका माल महसूल लेता है और अगर कोई सौदागर अपनी औरत को साथ ले जाता है तो वो उसकी औरत को उससे छीन लेता है। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अंदेशा करने लग गए, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नामूस में बुजुर्ग थे और सायरा खातून के बराबर हसीना सारे जहाँ में कोई औरत न थी और इस राह के सिवा जाने के वास्ते कोई दूसरी राह भी न थी। आखिर उलमा नाचार होकर एक संदूक बनाकर सायरा खातून को उसमें छुपाकर कफन लगा दिया और संदूक को ऊँट पर कसवा दिया
جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کے صندوق کھولنے لگے تاکہ اس کی جنس کو دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لے لیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا صندوق مت کھولو، اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا، اور اگر تمہیں چاہو کہ صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی لے لو تو بھی تم کو دے دی جائیں گی۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نامعلوم اس میں ایسا کیا ہے، اس صندوق کو ضرور کھولنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بھی رسالے صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال حسن سے مملوء آفتاب کی مانند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو فرمایا۔ ترجمہ: بدترین آدمیوں میں راہ کے نگہبان ہوتے ہیں، یعنی مراد اس سے ہے محصول لینے والے۔ جب محصول لینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میری بہن اور بیوی کو بہن کہنا از روئے شریعت درست ہے۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا کہ تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ وہ اپنی ذات کی مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ ملعون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ، یعنی نہلا دھلا کر اور لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے معطر کر کے میرے پاس لاؤ۔ بحکم اس ملعون کے ایسے ہی کیا گیا۔ جب وہ تمام کام سے فراغت پا چکی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا دے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراً اسے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ایک ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے دانتوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اسے کوئی بس نہ چل سکا تو فوراً کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں لیکن خاوند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے، اور میرا خاوند خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی، پھر پور ہاتھ اس کا درست ہو گیا اور زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہ بد سے دیکھا تو وہ اسی وقت اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو، میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو ان کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی تھی۔ جب حالت ٹھیک ہو گئی تو غلبہ شیطانی سے احشفنی کرنی چاہی، اور جب کہ حضرت سائرہ خاتون پر دست دراز ہوں تو اسی وقت تمام بدن اس کا خشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں بھی جاتی رہی۔ پھر کہنے لگا بی بی پاک دامن، میرے واسطے تو خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی کہ اے بدبخت، یہ میری دعا نہیں ہے بلکہ یہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے، اور وہ خداوند کریم کے دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تو اب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لے کر آؤ۔ تو پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ بولا اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اور آپ توبہ نصوح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ میرے حکم سے نہیں ہے، یہ سب خداوند قدوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا رب و مالک ہے۔ دیکھو خدا کی مرضی کیا ہوتی ہے، اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم خلیل اللہ، خدا تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ اپنا آپ کو نہ دے دے آپ ہرگز اس سے راضی نہ ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں سنی تو سنتے ہی اپنی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی، اور اس دعا کی برکت سے اس نے صحت و تندرستی پائی۔ مرضی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کو 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنعان کی تھا آپ نے خود لے لیا، جو باقی حصہ بچا وہ واپس اسی کو کر دیا۔
بس بادشاہ نے ایک صاحبزادی دوشیزہ نیک اور خوبصورت صاحب جمال لا کر حضرت طاہرہ خاتون سے کہا کہ اے نیک بخت بی بی، میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی، میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بر کیا، بس تمہارے عفو و معاف کے شکرانہ میں یہ بی بی ہاجرہ کو تمہیں دیتا ہوں، اور جو گناہ و تقصیریں مجھ سے معاف کیجیے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام طاہرہ خاتون اور بی بی ہاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے۔ راستے میں حضرت طاہرہ خاتون اپنا حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے طاہرہ خاتون، آپ جمع خاطر رکھیے، اب کچھ اندیشہ مت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ غیب اٹھا دیا، اور جو باتیں آپ پر گزرتی تھی وہ سب مجھ کو ظاہر ہو جاتی تھی، اور جو آپ کرتی اور کہتی تھی وہ سو میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا۔ اس کے بعد طاہرہ خاتون بی بی نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ یہاں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ باوجود اس کے کہ جناب سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، بس اس میں کیا رات ہے کہ جب منافق اور کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تھی تو اس وقت رب العزت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان سے پردہ نہ اٹھایا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی تہمت اور پاکدانی کی خبر دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ عز و جل مابین ان کے پردہ نہ رکھتا تو حضرت عائشہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اس وقت منافق لوگ رسول خدا پر لعن طعن کرتے اور کہتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیوی حضرت عائشہ کی عصمت کے حال سے آگاہ تھے، لیکن باوجود ان کے اس حال کو ظاہر نہیں کیا گیا۔ خداوند قدوس کو یہ منظور تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عصمت کو بذریعہ وحی آسمان سے ثابت کرے، تاکہ امیر المومنین جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ جھوٹے اور کیا ہوں، اور منافق پھر ان پر کسی قسم کا کوئی لعن طعن نہ کر سکے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے پردہ اٹھا دیا اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو اپنی بیوی کو بچشم خود دیکھ لے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے سید عالم سلم، غائب میں خود عائشہ کا نگہبان ہوں۔ بس ان دونوں کے درمیان از مرتبہ اتنا فرق ہوا کہ حضرت طاہرہ خاتون کے نگہبان حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاسبان رب العالمین کی ذات پاک تھی۔ سبحان اللہ۔